بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ ثم نصلی ونسلم علی خیر خلقہ حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقرآن المجید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ معزز سامعین والی قدر احباب، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب بھی قرآن کو پڑھنا ہو، قرآن کا مطالعہ کرنا ہو یا قرآن کی آیات کی تلاوت کرنی ہو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس بھی آیت کی آپ تلاوت کریں گے اس آیت میں اگر خداوند متعال کسی سے مخاطب ہے تو اس کو غور سے پڑھیے کہ وہ کس سے مخاطب ہے، کیونکہ قرآن میں خداوند متعال بعض اوقات فرماتا ہے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یا خدا کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو جب یہودیوں سے خطاب ہے تو یہود ہی مخاطب ہیں، جب ناس ہے لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے سبھی لوگ ہیں، اس میں یہودی، عیسائی، مسلمان سبھی شامل ہیں۔ بعض اوقات خداوند متعال کہتا ہے کہ یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، لیکن یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مخاطب مومن ہے۔ مومن میں ڈیفینیشن بتا دوں، تعریف بتا دوں تاکہ واضح ہو جائے۔ ہمارے ہاں مومن کی تعریف یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو اعلان ولایت رسول اللہ نے کیا غدیر خم کے مقام پر، اس اعلان کی بھی شہادت دینا، گویا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا، جو بھی یہ کام کرے گا وہ مومن ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک عام ترجمہ یا تعریف پائی جاتی ہے۔ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں ان کے ہاں مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کی تعریف یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، وہ حرام انجام نہ دیتا ہو، وہ واجبات ادا کرتا ہو، یعنی کوئی بھی گناہ نہ کرتا ہو، اور جتنے بھی خدا نے حکم جاری کیے ہیں ان سب پر عمل کرتا ہو، تو پھر وہ ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ مسلمان کوئی بھی گناہ نہیں کرتا کسی بھی قسم کا، اور تمام اوامر کو انجام دیتا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز بجا لاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مومن، گویا وہ ایمان کے درجے پر فائز ہو گیا۔ ہمارے ہاں اس کے بعد ایک لیول ہے، یعنی یہ سب چیزیں ہونی چاہیے شیعہ مکتب میں، عقیدے میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اقرار علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مولا علی ہمارے امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جب یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ گویا جب تک یہ اقرار نہیں ہو رہا تو ہمارے ہاں وہ مسلمان ہی ہے، جنہیں ہم برادران اہل سنت کہتے ہیں۔ تو یہ فرق کرنا واضح کرنا ضروری تھا
کہ تعریف بعض اوقات لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی کہ کیا تعریف ہے، کیا فرق ہے، کہ ہم کسے مومن کہتے ہیں، وہ کسے مومن کہتے ہیں۔ اب آئیے، خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، گویا مفسرین وہاں بھی ہیں، مفسر یہاں بھی ہیں، تفسیر کا فرق دیکھیے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اتقوا اللہ، یعنی متقی بن جاؤ۔ متقی کا معنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھنا متقی نہیں بنتا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا انسان کو تقوی کے درجے پر لے جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اگر کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا لے تو وہ مومن ہے، وہ متقی ہے، وہ تقوی کے درجے پر فائز ہے۔ جب وہ تقوی کے درجے پر فائز ہو گیا تو اس کا امام المتقین علی ابن ابی طالب ہو جائے گا۔ گویا اگر اللہ کی نافرمانی جب تک ہوتی رہے تب تک وہ متقی نہیں، تب تک امام المتقین اس کے امام نہیں ہے۔ تو امام المتقین کو امام بنانے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ تو خدا نے کہا اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، فعل امر ہے، حکم جاری ہوا۔ سوال، اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچا جاتا ہے؟ کیا کوئی فارمولا ہے، کوئی دستور العمل ہے کہ جس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں گے؟ تو جواب آتا ہے ہاں، کتاب اللہ ہی وہی دستور العمل ہے، وہی چیز ہے کہ جس کے مطابق اگر زندگی گزاری تو اتقوا اللہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان اگر تقوی کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی پیروی کرے، کیونکہ قرآن میں محرمات ہیں، یعنی محرمات سے مراد حرام چیزیں ہیں، حلال ہے، اوامر خدا ہیں، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، خدا پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ کس میں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یعنی قرآن کی پیروی کرو۔ دوسرا حکم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صادق کون ہے؟ میں شیعہ روایات نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہمارے ہاں واضح ہے کہ صادقین اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہیں۔ تفسیر کبیر علامہ فخر رازی، اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہیں، علامہ فخر رازی فیلسوف، عالم، مفسر قرآن، تفسیر ہے تفسیر کبیر، اور آپ باقی تفاسیر بھی اٹھا لیجئے۔ جب آپ تفسیر کبیر کو کھولتے ہیں اور سورہ توبہ کی 119ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال یہاں پر مخاطب مؤمنین سے ہے، گویا مسلمان سے مخاطب نہیں ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو نہ کوئی گناہ انجام دیتا ہے اور نہ ہی جو اوامر الہی ہے اس کو ترک کرتا ہے، واجبات کو ترک نہیں کرتا، اوامر کو انجام دیتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اور یہاں پر خدا نے کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سچا ضرور ہوتا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سچا ضرور ہے، اگر وہ سچا نہ ہو تو پھر مومن نہیں۔ جو ڈیفینیشن، جو تعریف وہاں سے آئی، اگر وہ جھوٹا ہے یا سچا نہیں تو وہ مومن نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا اگر یہ سچے یہی مومن ہوں اور مومن کو مومن کی پیروی کا کہا جائے تو پھر یہ بات حکمت سے خالی ہو جاتی ہے، جبکہ خداوند متعال حکیم ہے، حکمت سے خالی بات نہیں کرتا۔ دوسری بات فرماتے ہیں مقدمہ، وہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے جب کہا اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو خدا نے قید نہیں لگائی کہ رسول کے زمانے کے ایمان والے یا رسول اللہ کے بعد والے۔ گویا رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن ہوں گے ان سب سے خداوند متعال مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی تب تک جو بھی مومن ہے اس سے خدا مخاطب ہے۔ قیامت تک کے مومن کے سے خداوند متعال مخاطب ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جناب فخر رازی فرماتے ہیں کیونکہ ہر سچا جو سچ بولتا ہے اگر وہ مومن ہے
تو وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اور ہر مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچا ضرور ہوتا ہے. تو اگر خدا نے کہا کہ مومن سچے کے ساتھ ہو جا تو یہ بات حکمت سے خالی ہو جائے گی. دوسرے لفظوں میں عام سادہ فہم لفظوں میں بیان کرتا ہوں, نقل کفر نباشت یا نعوذ باللہ, یہ فضول بات ہو جائے گی. بچے بیٹھے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک مومن جو کہ سچا ہے اسے یہ کہے کہ تو بھی سچے کے ساتھ ہو جا تو وہ خود ہی سچا ہے, یہ حکمت سے خالی بات ہو جائے گی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ مومن سے بالا ایک درجہ ہے, مسلمان اس سے اوپر مومن, مومن سے اوپر بھی ایک درجہ ہے. اس درجے کو کہتے ہیں عصمت. ہو نہ ہو اس سچے کا معصوم ہونا ضروری ہے. جس طرح سے خداوند متعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومن سے لے کر قیامت تک کے مومن سے مخاطب ہیں, اسی طرح اس سچے معصوم کا نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہونا لازمی ہے. گویا ہر زمانے میں کسی نہ کسی معصوم کا ہونا واجب ہے, تبھی تو ایک مومن ایک معصوم کی پیروی کر سکتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ در اہل بیت چھوڑ دیا جائے تو معلوم نہیں ہوتا کہ معصوم کون ہے. مبارک ہو آپ کو, سلام ہو آپ کو, وہ جو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں, جو یہ جانتے ہیں کہ جن کا امام وقت جو معصوم ہے ابھی بھی موجود ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. دو حکم ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو. نافرمانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کتاب اللہ کے ذریعے. وکونوا مع الصادقین, معصوم کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن میں خدا نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں بولتے مگر یہ کہ وحی منزل ہے. اب آئیے, رسول خدا نے اپنے آخری ایام میں ایک حدیث پیش کی تھی جس کا مصداق یہ قرآن کی آیت ہے. رسول خدا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. سوال اب ان سے ہے جو اہل بیت کو ہٹا کر سنتی لے آتے ہیں. قرآن میں تو خدا نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر سنت والی بات ہوتی تو کوئی آیت بھی ضرور ہوتی, جبکہ قرآن میں ہمیں سنت والی کوئی آیت نہیں ملتی. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. تو ہم جب ایمان رکھتے ہیں کہ رسول جو فرماتے ہیں وہی یہ منزل ہے, وہ چیز قرآن میں ضرور ہے. مگر افسوس جو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ, انہوں نے کتاب کو نہیں پڑھا. اگر وہ کتاب کو پڑھ لیتے, اس آیت کو پڑھ لیتے, تو جان لیتے کہ جب ان کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ معصوم کی پیروی کرے, تو رسول خدا بھی فرما گئے کہ میں 2 ثقل گرا بہاں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری اہل بیت ہے. اب آئیے, اس آیت میں ایک لفظ ہے, جب تک وہ لفظ واضح نہ ہو جائے مطلب واضح نہیں ہے. توجہ ہے سب کی. خدا فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچو. وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لفظ پیروی نہیں ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ سچوں کی پیروی کرو, اطیعوا, نہیں, لفظ ہے مع. مع یعنی ساتھ ہو جاؤ. یہ ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے؟ جب تک یہ لفظ واضح نہ ہو اس آیت کا مطلب واضح نہیں ہوگا. توجہ کا طالب ہوں. خدا نے کہا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے علامہ طباطبائی تفصیل المیزان میں اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ساتھ ہونا یہ ہے کہ یہاں سے جب کوئی بزرگ باہر جا رہے ہوں تو آپ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہ اپنے راستے چلتے ہیں, آپ واپس پلٹ آتے ہیں. یا یہ کہ ایک خاص مقام تک آپ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں, اس کے بعد آپ جدا ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یہ معنی یہاں پہ منظور نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ اپنے راستے چلا گیا, تم اپنے راستے چلے گئے. اب اگر جو ساتھ گئے دروازے تک چھوڑنے, ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ تھے, تو وہ کہیں گے میں بھی ساتھ تھا.
توجہ ہے سب کی؟ میں بھی ساتھ تھا. کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے افراد بھی تھے جو دروازے سے آگے بھی ان کے ساتھ گئے مگر یہ واپس پلٹ آئے. جس طرح سے اگر کوئی ورزش کرتا ہے، ریگولر سپورٹس مین ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ ورزش کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں ورزش کرتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ ورزش کرتے ہیں تو میں کہوں گا میں بھی ورزش کرتا ہوں. یعنی جس طرح سے وہ کرتا ہے ویسے نہیں کرتا. گویا لفظ بھی ضعف کو پہنچاتا ہے، کمزوری کا باعث. اگر کمزوری ہو عقیدے میں کسی بھی لحاظ سے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. توجہ کا تعلق، لفظ ماں کی بحث ہو رہی ہے. بھائی بعض کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی اہل بیت کے فدائی سے پوچھو کہ کیا محبت کرتے ہو، کیا کہتا ہے؟ دل و جان حاضر ہے، خاندان حاضر ہے، عزت حاضر ہے. یہ 40 کا جلوس جو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم بھی نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. اب وہ جلوس جہاں مرضی سے نکلے، جتنے مرضی میل دور ہو، ہم چونکہ مانتے ہیں ہم نکلیں گے. توجہ ہے سب کی؟ کیونکہ بعض عقائد درست کرنے ہیں اپنے بھی. بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کچھ چیزیں دیکھ کر، ظاہری چیزیں. بھائی آپ مانتے ہیں تو نکلیں، اگر بھی والے ہیں تو نہ نکلیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضعف پایا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے. دوسرا معنی، مجھے یہاں پر آنے کے لیے ہمارے ایک دوست تھے جو گاڑی چلا رہے تھے، وہ چلا کے لے کے آ رہے تھے. اب راستے میں بانی مجلس کا فون آ گیا، یہ قبلہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں ان کے ساتھ ہوں. ماں ساتھ ہونا، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ لا رہے ہیں. اب آپ ایمان سے بتائیے کہ وہ گاڑی تیز چلائیں، کسی نالے میں چلے جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آہستہ چلائیں، کیا میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا میرا کوئی کنٹرول ہے اس پہ؟ میرا کوئی اختیار ہے اس پہ؟ نہیں. علامہ فرماتے ہیں یہ بھی مراد نہیں ہے. یہ جو بیعت کر لے ہے نا پیروں کی، عقائد درست کیجئے، عقیدہ درست کرنا ہے قرآن کے مطابق. ہمارے ہاں اس طرح سے بیعت نہیں ہوتی، نہ بابا سسٹم ہوتا ہے نہ بیعت ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ جو جنت کی چابی دے دیتے ہیں نا، علی علی کرو اور جنت مل جائے گی، توجہ ہے سب کی؟ وہ یہ والا معنی ہے کہ جس میں ڈرائیور چلا رہا ہے جیسے مرضی چلائے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں یہ بھی مراد نہیں ہے. تیسرا معنی وہ فرماتے ہیں تصور کیجئے کہ آپ کے ہاں ایک میلہ لگا ہے، ایک میلہ، بازار سجا ہے، میلہ لگا ہے. آپ کو کسی کام سے وہاں جانا ہے اور ایک منزل مقصود ہے جس تک پہنچنا ہے. راستے میں یہ میلہ ہے. اس میلے میں کیا ہے؟ جھولے بھی ہیں، توجہ ہے سب کی، دکانیں ہیں، بہت ساری رنگیلیاں ہیں، کھلونے والے بھی ہیں، آئس کریم والے بھی ہیں، ٹافیوں والے بھی ہیں. یہ مختلف جو غبارے سڑکوں پر بھیجتے ہیں، آج کل تو لائٹ والے غبارے بھی آ گئے ہیں، یہ بھی ہیں. اب آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے 3 یا 4 سال کا بیٹا ساتھ لے کے جانا ہے. 2 فرد ہیں جنہوں نے جانا ہے، جانا اصل باپ نے ہے. ساتھ کسے لے کے جا رہا ہے؟ بیٹے کو. ماں جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو باپ کو سمجھاتی ہے اور بیٹے کو سمجھاتی ہے. بیٹے سے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، باہر جب جاؤ گے تو بازار ہوگا، میلہ لگا ہوگا، آئس کریم والے ہوں گے، کوئی کھلونے بیچنے والے ہوں گے، لائٹنگ ہوگی، کوئی ٹافی دے کے تمہیں شاید اپنے پاس بلا لے، کوئی کسی بہانے سے بلا لے. دیکھو بابا کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، بابا کے ساتھ رہنا ہے. توجہ ہے سب کی؟ بابا کے ساتھ رہنا ہے، ساتھ رہنا، ہاتھ نہیں چھوڑنا. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ٹافی دے کے اپنی طرف بلائے، کوئی کہے کہ دیکھو تمہارے بابا تو تمہیں کچھ لے کے نہیں دیتے، ادھر آ جاؤ.
توجہ ہے سب کی؟ مولا کے پاس ایک صحابی آ گیا کہ مولا لوگ کہتے ہیں آپ تو ہمیں کچھ نہیں دیتے. بس اب واقعات اگر آپ کے ذہن میں ہو نا تاریخ کے تو ملاتے جائیے گا. تو ماں کیا کہتی ہے بچے کو؟ بیٹا ہو سکتا ہے کوئی ٹافی کے بہانے تمہیں اپنی طرف کھینچ لے, تم نے بابا کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. اور دیکھو اگر بابا اپنی تیز رفتاری میں چل بھی رہے ہوں تو ساتھ ساتھ چلنا. اگر ہاتھ چھوٹ جائے تو بابا کو پکار لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے نکل جائیں تم پیچھے رہ جاؤ. اور دیکھو بازار میں چور بھی ہوں گے, ایسا نہ ہو کوئی تمہیں چورا لے جائے. سوال یہ ہے کہ کیا ماں صرف بچے کو سمجھاتی ہے؟ نہیں, وہ باپ کو بھی بلاتی ہے. کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے قدم بڑے ہیں, اس کے قدم چھوٹے ہیں. تمہاری رفتار تیز ہے, اس کی رفتار آہستہ ہے. دیکھو آہستہ آہستہ اس کو اپنے ساتھ لے جانا, اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھنا. اگر ہاتھ چھوٹ بھی جائے تو اس کی طرف نظر رکھنا, فوراً سے پکڑ کے کھینچ لینا. دیکھو تم باہر جا رہے ہو, تمہیں اپنے کام سے جانا ہے, اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ چھڑا لے کہیں سے اور کسی چیز کی طرف چلا جائے. اگر چلا جائے تو پھر بھی پکار کے اپنی طرف بلا لینا. علامہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال جب یہ کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی معصوم کے ساتھ ہو جاؤ, اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ, تو گویا ہمیں اس بچے کی طرح خدا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو اگر ہاتھ چھوٹ بھی جائے تو یا علی کہہ کے پکار لینا. ہو سکتا ہے اس دنیا کی رنگیلیوں میں تمہارا ذہن کہیں اور چلا جائے, مگر یاد رکھنا جس کا دامن پکڑا ہے وہ دامن نہ چھوٹنے پائے. اور خدا صرف ہمیں نہیں سمجھاتا بلکہ اہل بیت کو بھی کہتا ہے کہ تمہاری رفتار نوری رفتار ہے, یہ خاکی رفتار سے آ رہا ہوگا. اگر ہاتھ چھوٹ جائے تو زور سے پکڑ کر کھینچ لینا. کونوا مع الصادقین, اس طرح سے دامن تھامنا ہے. اگر رسول اللہ کا دامن تھامنا ہے تو ایسے تھامنا ہے کہ دامن چھوٹ بھی جائے تو پلٹ کر رسول کے پاس جانا ہے. اور رسول اللہ کے پاس لے جانے والا وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اور لفظ محبت بھی نہیں مودت ہے کہ جس میں اظہار ہوتا ہے. اور ایک لطیف نقطہ آپ کو عربی ادبیات کے بارے میں بتا دوں کہ لفظ اگر الف لام کے ساتھ آ جائے تو وہ خاص ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے باہر کسی شخص کو چلتے ہوئے دیکھا اور ہم میں سے ایک اندر آ گیا اس ہال میں, دوسرا شخص ہم میں سے جو دوست کھڑے تھے باہر تھا. جیسے ہی وہ باہر سے اندر آیا تو جو اندر موجود تھا اس نے کہا کہ بھائی اس بندے کو دیکھا تھا. عربی میں اس بندے کو, کیونکہ خاص شخص ہے جس کو انہوں نے دیکھا, نام نہیں معلوم, لفظ الرجل استعمال ہوتا ہے الف لام. لیکن اگر لفظ رجل آ جائے بغیر الف لام کے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی آدمی کو. یعنی باہر سے کوئی شخص آیا, ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی باہر گلی میں کسی کو چلتے پھرتے دیکھا؟ یعنی کوئی آ رہا تھا, کوئی جا رہا تھا, معلوم نہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے لفظ رجل استعمال ہوا. خداوند متعال نے اس آیت میں لفظ مودت استعمال کیا بغیر الف لام کے. گویا اظہار محبت جس بھی طریقے سے ہو, جس بھی طریقے سے ہو, اظہار ضروری ہے. اب وہ کوئی اپنی شاعری سے کرے, کوئی سینہ زنی سے کرے, کوئی مجلس برپا کر کے کرے, کوئی ان کا ذکر کر کرے, اظہار کرنا ضروری ہے. اگر کوئی چہلم کے جلوس میں جا کر اظہار کرتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے. پابندی نہیں کہ مجلس میں لازمی شریک ہونا ہے. توجہ ہے سب کی؟ لفظ مودت نکرہ آیا ہے, یعنی کسی بھی طرح سے اظہار ضروری ہے, دل میں نہیں رکھنا. اگر دل میں رکھ دیا تو مودت نہیں ہے, یہ دلی محبت ہو جائے گی پوشیدہ. تو خدا نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں تیز تو نہیں چل رہا, معذرت, کیونکہ میری عادت ہے کہ مجلس جب آگے چلتی ہے تو میں
آگے بڑھ جاتا ہوں. اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. معیت، صادقین کا دامن تھامنا ہے. سوال یہ ہے کہ صادقین کا دامن کیسے تھاما جائے؟ بھئی یہ تو بیان ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کی اطاعت کرو، لیکن اہل بیت کی اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہل بیت کی معرفت نہ ہو. یعنی وہ جو تیز گام ہے وہ کس رفتار سے جا رہا ہے اور مجھے اس کے ساتھ کیسے ملنا ہے. وہ جس کا میں دامن تھام رہا ہوں وہ کس بلند پایا مرتبہ پہ فائز ہے اور مجھے کس طرح سے اس کے ساتھ چلنا ہے. مجھے اگر اس کو پکارنا ہے اپنی مدد کے لیے تو وہ کون سی شخصیت ہے. آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روایات میں روایتیں ہیں بہت ساری، جس طرح بی بی معصومہ قم کے بارے میں، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آج ہونا ہے. امام کی ہمشیرہ، امام کی بہن قم میں دفن ہے. امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار قبر عمتی، جو بھی میری پھوپھی حضرت معصومہ کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہا، اس حالت میں کہ ان کی معرفت رکھتا ہو، فلہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. کس پہ جنت واجب ہے؟ زائر پہ نہیں ہے. اگر خالی زائر ہے تو جنت واجب نہیں ہے. عارفاً بحقہا، معرفت اگر رکھتا ہوگا اور پھر زیارت کرے تو وہ جنت واجب ہے. یعنی جنت بغیر معرفت کے نہیں ملتی. اسی طرح اہل بیت کی معرفت ضروری ہے. اب ہم چونکہ محرم کے ایام ہے، بہرحال چہلم کے ایام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سو نے کربلا کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی مگر بنا معرفت کے، جس کی وجہ سے تقریباً 20 سے 22 مختلف تفسیریں موجود ہیں. توضیح موجود ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا. توجہ ہے سب کی. معرفت نہ ہونے کی وجہ سے کربلا کے بارے میں دوسرے مسالک کے علماء، جس میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہمارے مسلمان جو برادران ہیں انہوں نے جو تفسیریں بیان کی ہے، 20 سے 22 تفسیریں موجود ہیں. توضیح موجود ہے کہ کیوں کربلا کا واقعہ رونما ہوا. مثلا ایک بزرگ نے کہا کہ مطالبہ بیعت کی وجہ سے کربلا رونما ہوئی. ایک اور گروہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 خاندانوں کی جنگ تھی، بنو امیہ اور بنو ہاشم، جس کی وجہ سے کربلا بپا ہوئی. مولانا مودودی نے کہا اپنی کتاب خلافت و امامت، خلافت و ملوکیت میں، کہ یہ خلافت راشدہ کے نظام کی خاطر اس کو بچانے کے لیے امام نے قیام کیا. مختلف تفسیریں موجود ہیں. بعض نے کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے امام نے یہ کام انجام دیا، مگر خود امام کیا فرما رہے ہیں اس کی طرف غور نہیں کیا. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں معرفت نہیں ہے؟ معرفت اس لیے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو تاریخ کی کتابوں میں ڈھونڈا گیا. جب بھی کسی معصوم کو آپ تاریخ کی کتاب میں ڈھونڈیں گے تو معرفت حاصل نہیں ہوگی. حالات زندگی ضرور پتہ لگیں گے، کیا واقعات رونما ہوئے، کیا کچھ ہوا، اقوال معصوم ضرور آئیں گے، مگر معرفت امام نہیں ملے گی. معرفت امام کس سے ملتی ہے؟ مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی اسپیشلسٹ کو اپنی آنکھ دکھانی ہو، سفید موتی ہے، کوئی بھی بہرحال مسائل بن جاتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ جو دوسرے اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی عزیز رشتہ دار باہر کے ملک میں ہو اس سے آپ کنسلٹ کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں لاہور میں مجھے بہترین ڈاکٹر بتاؤ، کہ آپ کی نظر میں یہاں پہ بہترین اسپیشلسٹ کون ہے کہ جس کے پاس میں جاؤں. یعنی جو جس مقام پر ہے اس کے ہم مقام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. توجہ ہے سب کی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کمرے میں جا کے سرٹیفکیشن دیکھیں کہ کیا یہ کسی خاص یونیورسٹی یا کسی کالج یا جو جگہ ہے جو کہ مشہور ہو وہاں سے یہ کوالیفائی ہے یا نہیں، کیا وہاں سے کوالیفائڈ ہے یا نہیں. یعنی کسی یونیورسٹی نے اس کو ڈگری دی ہے اس کام کو کرنے کی، اس عمل کو انجام دینے کی، معائنہ کرنے کی، آپریشن کرنے کی. اس کو کس نے اسپیشلسٹ بنایا؟ کیا یہ لنڈن کا پڑھا ہوا ہے؟ کیا یہ امریکہ کا پڑھا ہوا ہے؟ لاہور کی کسی یونیورسٹی کا ہے؟ اس کا ایک سرٹیفکیشن ہے.
یعنی جس نے اس کو بنایا ہے اس نے تصدیق کی کہ ہاں یہ ایسا ہے. امام معصوم کو اگر تاریخ کی کتاب میں ڈھونڈیں گے تو امام کی معرفت نہیں ملے گی. اگر معصوم کو جاننا ہے تو کسی معصوم سے پوچھئے یا خدا سے پوچھئے. وہ جس نے معصوم بنا کر بھیجا وہی بتا سکتا ہے کہ یہ کون ہے, یا پھر ایک معصوم بتا سکتا ہے کہ یہ کون ہے. آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمد کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نبی و رسول ہے, معصوم ہے, بتائیے کہ حسین کون ہے. تو پھر آواز آتی ہے, حسین و منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ معصوم کی تعریف کروا رہا ہے. اور دوسری چیز جس سے معصوم کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے وہ خداوند متعال ہے. اور جب بارگاہ الہی سے پوچھا جاتا ہے تو خدا کہتا ہے قرآن میں اس کی معرفت کو ڈھونڈو. یعنی معصوم کی معرفت, امام حسین کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے, مع صادقین ہونا ہے, معرفت حاصل کرنی ہے تو دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک معصوم سے پوچھیں گے کہ یہ معصوم کون ہے, اور دوسرا قرآن ہے. اور دونوں ذریعوں نے امام کی معرفت کا جو بیان ہے وہ بیان کر دیا, جو سلسلہ ہے وہ بیان کر دیا. خداوند متعال نے کیا کہا, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر امام حسین کو سمجھنا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں مت ڈھونڈیے, امام حسین کو قرآن میں ڈھونڈیے. اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ امام کو اگر سمجھنا ہے تو 1.25 لاکھ انبیاء کو سمجھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام سے جب مطالبہ بیعت ہوا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ انی لا ابایع یزیدا, میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. امام نے کہا مثلی لا یبایع یزیدا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. امام نے کیوں کہا کہ مجھ جیسا؟ گویا امام کے پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت موجود ہے جو حسین ابن علی کو بیعت یزید سے روک رہی ہے. اور امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا, یا یزید کی بیعت اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس جیسا یعنی کیا؟ یعنی اگر قرآن میں ابراہیم نے نمرود کی بیعت نہیں کی, اگر قرآن میں موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی, اگر قرآن میں یہ آیا کہ آدم علیہ السلام نے شیطان کی بیعت نہیں کی, تو گویا اگر یزید کو سمجھنا ہے تو شیطان و نمرود و فرعون کو سمجھنا ہوگا, اور اگر حسین ابن علی کو سمجھنا ہے تو آدم و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ کو سمجھنا ہوگا. تبھی تو امام جعفر الصادق علیہ السلام زیارت وارثہ میں فرماتے ہیں, السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیک یا وارث محمد نبی اللہ. اور آخر میں فرماتے ہیں السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. 5 اولو العزم انبیاء کے نام لیے, ان کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا, اور آخر میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیا. اگر قیام میں امام حسین یا واقعہ کربلا خلافت راشدہ کے بقا کے لیے ہوتا تو امام رسول اللہ کے بعد کسی اور کا نام لیتے, نام لگ نہ لے کے بتا دیا کہ یہ خلافت راشدہ کا نظام بچانے کے لیے نہیں بلکہ امامت کے نظام کو بچانے کے لیے قیام ہوا تھا. یہ معرفت کہاں سے ملی؟ قول معصوم سے پتہ لگا, تاریخ کی کتاب میں نہیں ملی, معصوم نے بتایا, خدا نے بتایا کہ قرآن کو پڑھ لو حسین سمجھ میں آ جائیں گے. کیوں قرآن کو پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کو سمجھنا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے توجہ ہے سب کی, اگر نیند آ رہی ہے تو بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے.
کسی بھی چیز کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے، ایک معیار ضرور ہے. آپ نے بہت ساری مثالیں سن رکھی ہوں گی، بچوں کے لیے بس ایک مثال دوں گا اور میں ربط دوں گا جو آج کل کے حالات حاضرہ چل رہے ہیں. بہرحال بہت ہی احتیاط سے، ہر چیز کو کی پیمائش کرنے کے لیے ایک ترازو، ایک معیار ضرور ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ کتنے بڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر اتنے سال ہے. توجہ ہے سب کی؟ گویا جب بھی آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر اتنے سال ہے. ایک سال کا مطلب کیا؟ معیار کیا ہے؟ عمر کے بڑھنے کا معیار کیا ہے؟ جب بھی سائنس کہتی ہے جب بھی زمین سورج کے گرد ایک چکر پورا کر لے تو گویا ایک سال پورا ہو گیا. اس شخص کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہو گیا. گویا معیار یہ ہے کہ زمین کا سورج کے گرد چکر کاٹنا معیار بن گیا عمر کے بڑھنے پہ. یعنی کسی کے بڑے ہونے کا جب آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی زمین نے اتنے چکر لگائے، ان کی عمر اتنی ہے، یہ اتنے بڑے ہیں. گویا اگر کوئی 30-35 سال کا ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں زمین نے سورج کے گرد 30 سے 35 چکر لگائے. توجہ ہے سب کی؟ لیکن خداوند متعال نے ایک اور معیار قرآن میں متعارف کروایا. جب خدا نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، تو خدا نے نفس کی بات کی، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. گویا ایک نفس ہے جس کا معیار معرفت ہے. ایک طرف معیار دنیاوی کیا ہے؟ عمر ہے کہ بھئی زمین کے اتنے چکر لگے تو یہ اتنی عمر کا ہوا، اتنا بڑا ہوا. اور دوسری طرف معیار کیا ہے؟ معرفت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی 80 سال کا بوڑھا ہو، دنیاوی معیار کے لحاظ سے 80 سال عمر رکھتا ہو، مگر معرفت کے لحاظ سے وہ 2 سال کا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عمر کے لحاظ سے 13 سال کا ہو، مگر معرفت کے لحاظ سے وہ 80 سال کا ہو. دنیاوی معیار کیا ہے؟ بڑے ہونے کا، عظمت کا، بڑائی کا کیا معیار ہے؟ عمر معیار ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی 80 سال کا ہو عمر میں مگر معرفت صفر ہو. یعنی جب آپ پوچھیں کتنے باعظمت ہیں تو آپ کہیں کہ ہم نے ان میں کوئی عظمت نہیں دیکھی، عمر ان کی اتنی ہے لیکن باتیں یہ بچوں جیسی کرتے ہیں. توجہ ہے سب کی؟ تو گویا کسی کے بڑے ہونے کا معیار عمر نہیں ہوتا، کیونکہ عمر میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ بھی ہے معرفت میں ہے. خدا کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے اپنی روح اس پہ پھونکی. گویا اس کے نفس کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ کتنا بڑا ہے تو اس کی عمر کو نہ دیکھو. عمر کچھ نہیں ہے، اصل معرفت ہے. تو کبھی تاریخ میں اگر رجوع کرنا ہو تو دیکھ لینا 8 یا 9 سال کا بچہ ہے، مگر جب رسول کہتے ہیں کہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نبی خدا ہوں تو تاریخ میں ثبت ہو جاتی ہے کہ یہ عمر میں تو 8 یا 9 سال کا بچہ تھا، مگر معرفت کی اس بلندی پر تھا کہ پہلا مسلمان کہلایا. اور دعوت ذوالعشیرہ میں جب عمر 13 سال کی ہوئی تو رسول نے کہہ دیا یہ میرا اخی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے. گویا اس دعوت ذوالعشیرہ میں دنیاوی معیار کے مطابق عمر کے بڑے بڑے لوگ تھے جو کہ رسول اللہ کے چچا بھی لگتے تھے، مگر وہ ایمان نہ لائے، مگر انہوں نے مذاق اڑایا. اور یہ 13 سال کا بچہ ہے جو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں آپ کا حامی ہوں. ایک اور مثال دیتا ہوں واضح ہو جائے. کربلا کی مثال دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں عمر کے لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا کہ 18 سال کا لڑکا ہے، لیکن معرفت کی اس بلندی پر ہے کہ اپنے بابا سے کہتا ہے جب ہم حق پر ہیں تو پھر خوف کس چیز کا کہ موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جا گریں.
کربلا کے میدان میں 13 سال کا لڑکا بھی نظر آیا جو اپنے چچا سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ ایک آخری مثال دیتا ہوں، اگر دنیا کا معیار دیکھنا ہو تو زمین نے ابھی سورج کا آدھا چکر پورا کیا، مگر اس کی معرفت اس بلندی پر ہے کہ اپنی مسکراہٹ کے وار سے دشمن کی صفوں کو چیرتا چلا گیا۔ تو معیار اگر عمر کو رکھا تو کچھ نہ ملا، اور اگر معرفت ہوئی تو نفس بلند پایا ہو جائے گی۔ انسان کی عظمت کا جو معیار ہے وہ معرفت ہے، اور اگر انسان اپنی عظمت دکھانے کو آ جائے تو پھر صبح صادق بھی نہیں ہوتی، اذان بھی نہیں ہوتی۔ اگر رنگت دیکھی جائے، اگر لسانیت دیکھی جائے، اگر لکنت دیکھی جائے، اگر عمر دیکھی جائے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہونا تھا، مگر معرفت کی بنیاد پہ خدا نے اپنے رسول سے کہا اگر بلال اذان نہ دے تو صبح صادق بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر انسان اپنی عظمت دکھانے کو آ جائے معرفت کی بنیاد پر تو سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ وہ سورج جس کے زیر زمین چکر لگاتا تھا اور تم کہتے تھے یہ بڑا ہوتا ہے۔ عمر کی اگر اس ترازو میں لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو اسلام میں جو مشکلات ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیوں اسلام میں یہ مشکلات ہیں۔ عمر کا ہی تو پیمانہ تھا کہ جس پیمانے پہ کہا کہ یہ بزرگ ہیں تو ان کو اس امت کا سربراہ بنا دو۔ اگر معرفت کو دیکھا جاتا تو پھر یہ کام نہ ہوتا۔ قرآن میں خدا نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، میں جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس کو سجدہ کرنا۔ یہ قرآن کا کرائیٹیریا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس باعظمت ہی معرفت سے ہوتی ہے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ میں بعض الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور خوفزدہ ہوں، ڈر رہا ہوں کہ ان الفاظ کے اگر معنی واضح نہ ہو تو مطلب واضح نہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بہت ساری بہرحال مجالس سن رکھی ہیں، مگر نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں جہاں پر کثرت وحدت میں بدل جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایک جگہ پر آ کر جمع ہو جائے تو اسے نفس کہتے ہیں۔ مثلا کان سنتی ہے، توجہ ہے سب کی، کان سنتی ہے، زبان بولتی ہے، میرا ساتھ دیجئے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتی ہے، زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، ناک سونگھتی ہے۔ اب کیا کان دیکھ سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا زبان سن سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا ناک دیکھ سکتی ہے؟ نہیں۔ گویا جب ہر کوئی اپنے مقام پر ہے تو وہ وہی کرے گا جو اس سے صادر ہوتا ہے، مگر نفس وہ واحد چیز ہے جو دیکھتی بھی ہے، جو بولتی بھی ہے، جو سنتی بھی ہے، جو فعل انجام بھی دیتی ہے، جو سب کچھ کرتی ہے۔ گویا ان تمام کثرتوں کو جب جمع کیا جائے اور ایک واحد مقام پر جمع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نفس۔ توجہ ہے سب کی؟ کثرت کو جب وحدت میں بدل دیا اس نقطے کو کہتے ہیں نفس۔ اب آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اذا اراد ان ينظر آدم فی علمہ وإلی نوح فی تقواہ وإلی ابراہیم فی حلمہ وإلی موسیٰ فی حیبتہ وإلی عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر إلی علی بن ابی طالب۔ اگر کوئی آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی حضرت نوح کے تقوی کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور حلم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر علی کے علم کو دیکھنا ہو تو آدم کو دیکھو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تم نے نفس کو دیکھنا ہو تو کان کو دیکھ لو،
اگر تم نے نفس کو دیکھنا ہے تو آنکھ کو دیکھ لو، یہ نہیں کہا اگر کان کو دیکھنا ہے، آنکھ کو دیکھنا ہے، زبان کو دیکھنا ہے، اس وجود کو دیکھنا ہے، اس کثرت کو وحدت میں بدلتے ہوئے دیکھنا ہے تو نفس کو دیکھ لو۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے آدم کے علم کو دیکھنا ہو، اگر نوح کے تقوی کو دیکھنا ہو، اگر موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہو، اگر ابراہیم کی حلم کو دیکھنا ہو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے عبادت کو دیکھنا ہو تو پھر علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھو۔ بس تو گویا رسول خدا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس مقام پر انبیاء کی کثرت وحدت میں بدل جاتی ہے اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو پھر تم کیسے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو پھر یہ سوال کیسے اٹھا کہ علی کیسے انبیاء سے افضل ہو گئے؟ توجہ ہے سب کی؟ یہ وہ روایات ہیں جو ہر کتاب میں موجود ہے۔ رسول خدا نے کیا کہا کہ اگر آدم علیہ السلام کو دیکھنا ہو، اگر نوح علیہ السلام کو دیکھنا ہو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہو، اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو، نقطۂ وحدت کیا ہے؟ وہ نقطۂ وحدت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ ہمارے برادر نے ابھی ایک شعر پڑھا میرے آنے سے پہلے، توجہ ہے سب کی؟ ربط بن گیا، بہرحال حافظہ الحمدللہ ٹھیک ہے ہمارا۔ شعر پڑھا کہ جو جس جگہ پر جمع ہو جائے، چادر تطہیر کا انہوں نے حوالہ دیا، توجہ ہے سب کی؟ کہ اس میں کیسے 6 سمٹ آئے۔ کربلا کی سرزمین میں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کھڑے افراد اتنے آتے ہیں، کہاں پر 6 کروڑ کیسے آ گئے؟ یہ کیوں جمع ہو گئے؟ بس جس جگہ پر کثرت وحدت میں بدل جائے۔ یہ جو خصوصیت ہے یہ خداوند متعال نے دی ہے۔ میں بس چونکہ بہرحال ایک بات آ گئی ذہن میں، بیان کرتا چلوں۔ آپ نے حدیث قصہ پڑھ رکھی ہے۔ حدیث قصہ میں جہاں پہ لفظ ہے، جو عبارت ہے یہاں پر کہ جب یہ 5 اکٹھے ہو گئے چادر میں، توجہ ہے سب کی؟ جب جناب رسالت مآب، میں کیونکہ لفظ سے کثرت اور وحدت کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے۔ کسا کے نیچے کتنے لوگ ہیں؟ 5 ہیں۔ روایت کون فرما رہی ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ کہا کہ جب ہم سب اکٹھے ہو گئے تو جبرائیل نے خدا سے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ بھئی کیا جناب جبرائیل نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے؟ جواب آئے گا کہ جب یہ چادر سے باہر تھے سب نور، جب ہر ایک الگ دوسرے سے جدا تھا تو میں پہچان رہا تھا کہ یہ علی کا نور ہے، یہ جناب سیدہ کا نور ہے، یہ امام حسن کا نور ہے، یہ امام حسین کا نور ہے، یہ رسالت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ مگر جب یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو میرے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اب کسا کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے کہہ دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات بھیجئے محمد والا۔ تو جس مقام پر کثرت پنجتن جمع ہو جائیں اسے حدیث قصہ کہتے ہیں، اسے چادر قصہ کہتے ہیں۔ اور جب چادر قصہ کے نیچے یہ پنجتن جمع ہو جائیں تو قرآن میں خدا آیت نازل کر دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جو چیز کثرت کو وحدت میں بدل دے اسے نفس کہتے ہیں، اور نفس کو تولنے کا معیار معرفت ہے، عمر نہیں۔ اگر عمر کو معیار بنا دیا تو پھر کبھی بھی معرفت اور شناخت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر شناخت کے لیے معیار معرفت رہا تو پھر امام تک ضرور پہنچیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معرفت کیسے حاصل ہو؟ کیونکہ پوری مجلس ہم نے معرفت پہ پڑھ دی، معرفت کیسے حاصل ہو؟ معرفت قرآن سے حاصل ہوگی، کیونکہ رسول خدا فرما گئے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ کیا ہم قرآن کو قرآن صامت نہیں کہتے؟ امام کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق کہتے ہیں، نطق کرنے والا قرآن۔
گویا اگر قرآن ناطق کو سمجھنا ہے تو صامت کا پڑھنا ضروری ہے. توجہ ہے سب کی؟ جب تک قرآن صامت کو قرآن ناطق کے ساتھ نہیں رکھیں گے قرآن ناطق سمجھ میں نہیں آئے گا, اور جب تک قرآن ناطق قرآن صامت کے ساتھ نہ ہو قرآن صامت بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ جنہوں نے قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کو جدا کر دیا, انہوں نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہاتھ اٹھائے گا, سب ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے بلند ہوگا. انہوں نے قرآن کی بعض آیات کا ترجمہ اور تفسیر یہ بیان کیا کہ جہنم کی آگ میں جب خدا تمام کافرین و مشرکین اور گناہگاروں کو ڈالے گا تو جہنم کہے گی حل من مزید, تو نعوذ باللہ خدا اپنا بایاں پاؤں بھی جہنم میں ڈال دے گا. یا خدا کو خدا کا جسم بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن ناطق صامت کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا. رسول خدا دو چیزیں چھوڑ کر گئے, ایک اہل بیت, دوسرا قرآن. فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی یہاں تک کہ حوض کوثر سے آ کے میرے پاس ملیں گی, مجھ سے ملیں گی حوض کوثر پر, دونوں ایک ساتھ. اور اگر کسی نے بھی کسی ایک کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہو گیا. ہمیں قرآن ناطق کے ساتھ قرآن صامت کا دامن بھی تھامنا ہے. اگر قرآن ناطق کو سمجھنا ہے, اہل بیت کو سمجھنا ہے, تو قرآن کا سمجھنا ضروری ہے. اور امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے اولو العزم انبیاء کا سمجھنا ضروری ہے. ایک اور سوال کا میں جواب دیتا چلوں کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں 24 انبیاء کا ذکر کیوں ہے جبکہ خدا نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے. توجہ ہے سب کی؟ 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے, ذکر کتنے کا ہے؟ 24 کا. 1.25 لاکھ کا نام کیوں نہیں؟ قرآن میں خدا نے 1.25 لاکھ انبیاء کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر تو قرآن کتاب تاریخ ہوتی, توجہ ہے سب کی, اگر تاریخ کی کتاب ہوتی تو پھر 1.25 لاکھ کے نام, ان کے والد کے نام, کہاں پیدا ہوئے, کیسے وفات ہوئی, شہادت ہوئی, ان کے کیا واقعات تھے, یہ سب بیان ہوتے. مگر قرآن معرفت کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب نہیں. اگر تاریخ کی کتاب ہوتی تو سب کے نام ہوتے. قرآن معرفت کی کتاب ہے, قرآن انسان کو بنانے والی کتاب ہے. قرآن میں خدا نے جن انبیاء کا ذکر کیا ہے, گویا خدا یہ بتانا چاہتا ہے اگر تم ان انبیاء کو سمجھ لو گے اور پڑھ لو گے, جان لو باقی سب انبیاء کی سیرت ان جیسی تھی. سب انبیاء کی سیرت ان جیسی تھی. اگر تم یوسف کا واقعہ پڑھ لو گے تو باقی انبیاء بھی ایسے تھے. اگر تم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو گے تو باقی انبیاء بھی ایسے تھے. گویا جن انبیاء کا ذکر خدا نے کر دیا, خدا نے نچوڑ بیان کر دیا, اس کثرت کو وحدت میں تبدیل کر دیا. 1.25 لاکھ کی کثرت کو 24 کی وحدت میں بدل دیا. اور امام صادق علیہ السلام نے جب اپنے جد امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا تو یہ کہا کہ جان لو اگر تم 6 انبیاء کا ذکر قرآن میں پڑھ لو گے تو سمجھ لو حسین وارث ہے ان انبیاء کے. نہ صرف حسین وارث ہے بلکہ ہر امام وارث انبیاء ہے. ہر امام وارث انبیاء ہے. اگر امام حسین کو سمجھنا ہے تو پھر انبیاء کا پڑھنا ضروری ہے. انبیاء کے کردار کو قرآن میں پڑھنا ضروری ہے. اور اگر یزیدیت کو سمجھنا ہے تو پھر انبیاء کے دشمنوں کا ذکر پڑھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ جب آپ ان دشمنوں کو پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا یزید کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر سن 60 ہجری میں بہت سو نے یزید کی بیعت کر لی تھی, مگر لعنت ہو ان سب یہ بیعت کرنے والوں پر کہ جن کی بیعت یزید کو مطمئن نہ کر سکی. اور یزید نے نواسۂ رسول کا قتل کر ڈالا. مولانا مودودی سے سوال ہوا, سوال یہ تھا کہ جب سب نے بیعت کر لی
بعض اوقات علماء کے بعض بیانات ہیں، پڑھا کریں. مولانا مودودی سے سوال ہوا کہ جب سب نے بیعت کر لی تو پھر امام حسین نے کیوں بیعت نہ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہ کی تو سب نے کیسے کر لی؟ جب نواسہ رسول سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار نے بیعت نہ کی تو پھر باقیوں نے کیسے کر لی؟ معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا چراغ ہدایت گل ہوتا چلا گیا. آج کیونکہ کہا گیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، امام رضا کو کیا کہتے ہیں؟ غریب الغربا. غریب پردیسی کو کہا جاتا ہے، یعنی اس جیسا پردیسی اور کوئی نہیں ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں عربی عبارت اب پیش کروں. ایک شاعر نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے شعر پڑھا، اہل بیت کی شان میں مصائب پڑھ رہے تھے، تو کہا کہ ایک امام نجف میں دفن ہے، 4 مدینہ میں دفن ہے، 2 کاظمین میں ہے. ابھی یہ شعر پڑھ رہا تھا تو امام نے روک دیا. امام نے کہا کہ دیکھو اس میں ایک مصرع اضافہ کر لو، کہ جہاں پہ تم کہتے ہو نا کہ ایک نجف میں ہے، ایک کربلا میں ہے، 4 مدینہ میں ہے، ایک کاظمین میں ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم شہید ہو چکے تھے. تو کہا کہ ایک مصرع اضافہ کر لو کہ ایک غریب الغربا طوس میں بھی ہے. کہا مولا وہ کون سے امام ہوں گے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ کہا جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے. میں ہوں گا جو طوس میں دفن ہوں گا، غربت کی حالت میں. بعض علماء نے سوال کیا ہے، بعض لوگوں نے، شعراء نے اپنی کتابوں میں سوال لکھا ہے، شعروں میں، کہ کیوں امام رضا کو غریب کہا جاتا ہے؟ بعض علماء نے جواب دیا، کہا کہ ہر امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہے. امام علی علیہ السلام کے دائیں اور بائیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں ہیں، 2 نبیوں کی قبریں ہیں. اگر آپ مدینہ چلے جائیں تو 4 امام دفن ہیں. آپ کاظمین چلے جائیں تو دادا اور پوتا دفن ہیں. آپ سامرہ چلے جائیں باپ اور بیٹا دفن ہیں. آپ کربلا چلے جائیں تو امام حسین کے جوان بیٹے دفن ہیں، اور سینے پہ شیر خار بچہ ہے. مگر ایک تنے تنہا امام ہے جو طوس کی سرزمین پہ دفن ہے، جس کے ساتھ گھر والا کوئی بھی نہیں ہے. امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب الغربا. غریب الغربا، سب غریبوں میں سے غریب ترین امام. جبکہ امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. آج آپ نے کاندھا دینا ہے تابوت کو، آج شبیہ برآمد ہوگی، شبیہ تابوت ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ غریب الغربا کی تابوت کو کندھا دے رہے ہیں، وہ جس کو غریب کہا جاتا ہے. ایک شباہت آپ کے کاندھا دینے میں بھی ہے، اور جب امام کا جنازہ اٹھا اس میں بھی ہے. اس وقت بھی مومنین نے کاندھا دیا، ابھی بھی مومنین کاندھا دے رہے ہیں. نہ یہ وطن ہے امام کا، نہ وہ وطن ہے امام کا. اس لحاظ سے آپ شبیہ ہیں، شباہت رکھتے ہیں ان سے جو کاندھا دے رہے تھے امام کے تابوت کا اس زمانے میں. یہ افتخار سے کم بات نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کے علم کے چرچے تھے اپنے زمانے میں. میں دیکھوں گا جہاں تک میری ہمت ہوئی وہاں تک پڑھوں گا مصائب. مامون نے کہا کہ امام کی عظمت کو گھٹایا جائے تو ایک مناظرہ رکھا. مختلف مذاہب کے لوگ تھے. امام نے ہر مذہب کے اس شخص کو اس کی اپنی زبان اور اس کی اپنی کتاب سے اس کا جواب دیا. جب دیکھا نا مامون نے کہ دوسروں کو شکست ہو گئی تو اب بغض اور کینہ بڑھ گیا. اسی طرح سلسلہ بڑھتا چلا گیا کہ اب مامون سے روکا نہیں جا رہا تھا. تو امام کو وہ اپنے ساتھ سفر پہ لے گیا. جب سفر پہ لے گیا تو اب ارادہ کیا کہ امام کو زہر دے. بعض روایات میں ہے کہ انار کے اس رس کے اندر زہر ڈالا گیا، بعض روایات ہے انگور میں زہر ڈالا گیا.
لیکن جب امام رضا علیہ السلام اپنے اس خیمے سے باہر نکلنے لگے، اپنے اقامت گاہ سے نکلنے لگے، تو اپنے صحابی ابا سلد کو کہا کہ دیکھو جب میں واپس آؤں اور میرے منہ پہ کپڑا ہو نا تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا، مجھ سے کلام نہ کرنا کیونکہ درد بہت ہو رہی ہوگی، یہ زہر کا درد ہوگا جس میں کلام نہیں کر پاؤں گا۔ امام جاتے ہیں مامون کے اس مجلس میں، اس دعوت میں، اور مامون آگے انگور رکھتا ہے، امام ایک انگور اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ مامون اور انگور پیش کرتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ اے ظالم، جو تو کرنا چاہتا تھا اس سے مقصد پورا ہو جائے گا، مگر یہ ظالم تسلی اس کو نہ ملی، اس نے اصرار کیا، امام نے 2-3 اور انگور منہ میں ڈال لیے، اب وہ جو ایک کا اثر تھا 2 برابر ہو گیا۔ اب جو امام واپس آتے ہیں تو امام کے منہ پہ اب کپڑا ہے، امام نے اشارے سے ابا سلط کو منع کیا کہ مجھ سے ہم کلام نہ ہو، مجھے اپنے حجرے میں جانے دے۔ اب جو حجرے میں امام گئے، دروازہ باہر سے بند کیا تو اب کچھ دیر ہی گزری کہ ایک نوجوان ابا سلط کے سامنے آتا ہے۔ ابا سلط کہتا ہے اے نوجوان، تو کہاں سے اس حجرے میں آ گیا؟ یہاں پر تو میں نے دروازے بند کیے۔ تو امام تقی علیہ السلام کہتے ہیں میں اس امام کے بعد بننے والا امام ہوں، میں وارث علی موسیٰ ہوں، علی ابن موسیٰ ہوں، میں محمد تقی ہوں، مدینہ سے اذن امام سے آیا ہوں، ہٹ جا میرے سامنے سے، مجھے اپنے بابا کو غسل و کفن دینا ہے۔ کیا تو جانتا نہیں کہ ایک امام ہی ایک امام کو غسل و کفن دے سکتا ہے؟ اب جو ابا سلط ہٹے تو امام جاتے ہیں، غسل و کفن دیتے ہیں، بڑی باعزت طریقے سے اپنے بابا کو حنوط دیتے ہیں، آسمانوں سے حنوط آتا ہے، کفن آتا ہے، اپنے بابا کو غسل و کفن دیتے ہیں بڑے باعزت طریقے سے، جس طرح سے آپ کاندھا دے کر تابوت اٹھائیں گے۔ مولا رضا کا بھی تابوت ایسے اٹھا، مگر میں کہوں گا یا مولا رضا، آپ کے جد حسین کربلا کے میدان میں تابوت کیا اٹھنا تھا، جنازے کو کفن کیا ملنا تھا، تپتے صحرا تھی، تپتے صحرا میں گھوڑوں کے سمو سے لاشا حسین کو پامال کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا 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 حسین۔ کون سا امام رضا کا؟ چلو پہلے امام رضا کا پڑھنا پھر آپ پڑھ دیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا امام رضا 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 یا امام مومنین ہلکا بنا لے ماتم کے لیے۔ یا امام رضا یا